خدا نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا تم گھر کے اندر رہو، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ عورت معاشرے کو عباس بھی دے سکتی ہے، اور یہی عورت معاشرے کو یزید بھی دے سکتی ہے۔ یہ تاریخ کے جتنے کیریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، ماؤں کا بڑا کردار ہے۔ آج اگر تم مجلس امام حسین میں بیٹھا، تیرا کردار کم، تیرے ماں باپ کا کردار زیادہ ہے۔ ایک تو سب سے زیادہ جو نعرہ مارا جاتا ہے فریڈم کا نعرہ، آزادی، ہم غلامی برداشت نہیں کریں گے۔ اور آج کل جو غلامی ہے اسے کہتے ہیں ماڈرن سلیوری، ماڈرن غلامی۔ پہلے غلامی یہ تھی کہ ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دو، بندے کو اچھا نہیں لگتا۔ میں آپ کو 24 گھنٹے ہاتھ میں زنجیر باندھ کے گھر پہ بٹھا دوں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کی نیچر میں غلامی نہیں ہے، آپ کی نیچر میں آزادی ہے۔ آپ کی روح آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ کسی کا غلام رہنا نہیں چاہتا، لہٰذا یہ غلامی کسی کو پسند نہیں۔ دوسری غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی، فکری غلامی۔ اس خاتون کو یہ کہا کہ ہم عبد ہیں۔ ہمارے معصومین نے، اہل بیت نے یہ سکھایا کہ تو کون ہے؟ عبد ہے۔ رسول خدا کون ہے؟ عبد ہو و رسول ہو۔ کس کا عبد ہے؟ پہلے عبد ہے بعد میں رسول ہے۔ پہلے عبد بنا پھر رسول بنا، پہلے عبد بنا پھر نبی بنا، پہلے عبد بنے پھر امام بنے۔ جب تک تو عبد نہیں مومن نہیں، جب تک عبد نہیں مسلم نہیں، جب تک عبد نہیں مولائی نہیں۔ کہ ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں۔ کس کے غلام ہو؟ کہ جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے۔ اس خاتون نے کہا دیکھو میرے ساتھ غلامی کی بات نہ کرو، مجھے کسی کی غلامی نہیں کرنی۔ کہ پھر آپ کس کی سنو گی؟ کہ جو مجھے اچھا لگے میں وہی کروں گی، جو میرے ذہن کو اچھا لگے میں وہی کروں گی، جو میری طبیعت کو اچھا لگے میں وہی کروں گی۔ کہ پھر بھی آپ نے کسی نہ کسی کی تو غلامی کی ہے نا۔ اگر خدا کی غلام نہیں بننا چاہتی، کسی نہ کسی کی تو سن رہی ہو نا۔ کہ پھر یا تو اپنی غلام ہے، اگر انسان اپنی سن رہا ہے تو کس کا غلام بنا؟ اپنا غلام بنا۔ یا شہوت کا غلام ہے، یا مال کا غلام ہے، یا دنیا کا غلام ہے۔ کہ ہم اس کے غلام بنتے ہیں جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ انسان کس کی سنے گا؟ عالم کی سنے گا یا جاہل کی سنے گا؟ آپ کے سامنے دو شخصیت رکھی جائیں، ایک طرف مولا علی ہو دوسری طرف کوئی اور ہو، آپ کس کی غلامی پسند کرو گے؟ ہر بندہ کہے گا کہ میں علی بن ابی طالب کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو آزاد ہو۔ جو بولتا ہے میں آزاد ہوں، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ کسی نہ کسی شے کا غلام ہے۔ جو کہتے ہم آزاد ہیں وہ بھی شہوت کے غلام ہیں، مال کے غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں۔ تو فرمایا جو بہترین غلامی ہے وہ اپنے خالق کی غلامی ہے، اور وہ بھی غلامی نہیں ہے کیونکہ اس نے مجھے بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں نے پچھلے سال آپ کو مثال دی تھی، میں نے کسی دکان پہ جا کے آپ ایک موبائل لیتے ہو، سیمسنگ کا موبائل، ایپل کا موبائل، یاد ہوگی مثال آپ کو۔ تو میں نے کہا اب موبائل آپ ایپل کا لو لیکن فون کرو سیمسنگ والے کو کہ یہ چلتا کیسے، وہ بتائیں گے آپ کو۔ ہر عقل مند کہتا ہے جس کمپنی کی چیز ہوتی ہے گائیڈنس بھی اسی کمپنی سے لی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ تعین تو کر تو کس کمپنی سے آیا ہے۔ بھائی ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، چھوٹا سا مائک اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ بچے کو بھی پتا ہے چھوٹا سا موبائل ہو یا چائنا کا ہوگا یا کسی برانڈڈ کمپنی کا ہوگا۔ کپڑے بھی اسی طرح کسی نہ کسی درزی نے تو بنائے نا۔ پہلے یہ تو تعین کر تجھے بنایا کس نے ہے، اور جب کمپنی بناتی ہے تو گائیڈنس بھی دیتی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تجھے بنائے اور وداؤٹ گائیڈنس تجھے چھوڑ دے۔ کائنات کی سب سے بڑی مشین، بڑے سے بڑے سائنسدان کو لاؤ، انسان کو کیسے استعمال کرنا یہ سائنسدان نہیں بتا سکتا آپ کو، یہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جو اپنے آپریشنز میں نقصان کرتے ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آپریشن کرتے ہوئے غلطی کرتے ہوئے مریضوں کو مار دیتے ہیں، کیونکہ وہ کمپلیٹلی ایک آنکھ میں 70 سال ان کی زندگی گزر جاتی ہے آنکھ کے سسٹم کو سمجھنے میں، کڈنی کے سسٹم کو سمجھنے میں۔ مولا ایسے نہیں فرماتی وفیک عالم الاکبر، تمہارے وجود کے اندر بہت بڑی کائنات ہے، اس کائنات کو سمجھنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اب تصور تو کرو جس انسان کو اگر اسٹڈی کرنے پر آئے تو ایک انسان کی عمر کافی نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، اگر آپ ایک انسان کے جسم کو اسٹڈی کرنا چاہیں، کتنے سائنسدان آئے اور گئے، پیدا ہوئے، ابھی بھی اسٹڈی چل رہی ہے۔ ایک انسان پہ اسٹڈی کرنے کے لیے لاکھوں سائنسدان بھی بیٹھ جائیں پھر بھی ان کی عمریں کم پڑ جاتی ہیں۔ تو کسی ایک ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے جو ان لاکھوں پہ بھاری ہو اور اس پورے کائنات کے سسٹم کو جانتا ہو۔ ایسے امیر المومنین نہیں فرماتے علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہے۔
امام اسی کو کہتے ہیں جو پورے کائنات کے سسٹم کو جانتا ہے کہ جب انسان اس کے پاس جائے وہ اس کو گائیڈ کر سکے۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی مشین، چھوٹے سے چھوٹا سا سیل، چھوٹی سی چھوٹی دوائی کی ڈبی بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے گائیڈنس ہوتی ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب اس باپ کے ہاتھ میں، اس ماں کے ہاتھ میں اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی مشین لا کے دے دی۔ اب اس مشین کو کیسے چلانا ہے؟ پہلی بات، یہ مشین جب پیدا ہوتی ہے، اس مشین کو کس نے سکھایا کہ اس کا پیٹ دودھ سے بھرتا ہے؟ اس مشین کے اندر ایموشنز کس نے ڈالے، احساسات کس نے ڈالے، اسے رونا کس نے سکھایا، اسے مسکرانا کس نے سکھایا؟ اس مشین کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ چلانے والا کون ہے؟ اب مجھے اس کو گائیڈ کرنا ہے، اسے ہدایت دینی ہے۔ تبھی رسول خدا فرماتے ہیں اللہ کی 3 بڑی امانتیں، 2 امانتیں آپ سب کو پتا ہے۔ ایک امانت انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک میری سب سے بڑی امانت ہے اللہ کی کتاب، دوسری امانت ہے عطرت، اس دوسری امانت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن تیسری امانت بھی خدا تجھے دے کر جا رہا ہے۔ ان دونوں امانتوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور ان دونوں امانتوں کے بعد اگر پوری کائنات میں سب سے بڑی امانت ہے، یعنی قرآن کے بعد سب سے بڑی امانت، اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو خدا بندوں کو دیتا ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑی امانت تمہاری اولاد ہے جو خدا تجھے دے کر جاتا ہے۔ یہ ننھا سا بچہ، یہ ننھی سی بچی جو خدا تجھے دیتا ہے، کیونکہ اسی بچے نے بڑا ہو کر کبھی عباس بننا ہے، اسی بچے نے بڑا ہو کر، یہی بچے تو ہیں نا جو بڑے ہوتے ہیں، جو کائنات میں بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں۔ اب انسان اس بچے کی تربیت کرنی ہے، تو اے خدا میں اس کی تربیت کروں تو کیسے کروں؟ میں اس انسان کو بڑا کروں تو کیسے کروں؟ میں تو وداؤٹ بک دنیا میں آیا، میں تو کوئی گائیڈ بک لے کر نہیں آیا۔ اگر کمپنی سے موبائل لیتا ہوں تو وہ ڈبے میں پیک ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بک ہوتی ہے، اس کو ریڈ کیا جاتا ہے۔ تو اے خدا تو بھی تو کوئی گائیڈ بک دے جسے پڑھوں، بچے کو بڑا کروں۔ تو اللہ کہتا ہے میں اعقل العاقلین ہوں۔ جب تم دنیا والوں کو عقل ہے، مشین بنانے کے بعد گائیڈ بک دینی ہے، تو کیا میں خدا تجھے نہیں دوں گا؟ میں نے بھی تجھے گائیڈ بک دیا ہے، اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن۔ یہ کتاب خدا جو تم سب کے گھروں میں موجود ہے، لیکن زحمت نہیں ہوتی گائیڈ بک کو پڑھا جائے۔